بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام مکالمہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمیر بن ریاض، اور میرے ساتھ میرے شریک میزبان ہیں قاضی محمد یاسر اور احمد تمجید اعجازی۔ 20ویں صدی دو معاشی نظریات کے باہمی تصادم اور عروج کی صدی تھی۔ ہم نے اس صدی کے دوران سوشلزم کا زوال دیکھا اور اس کے بعد کیپٹلزم دنیا کے واحد غالب نظام کے طور پر سامنے آیا۔ لیکن 20ویں صدی کے آخری دہائیوں میں سوشلزم کے مستقل زوال کے بعد کیپٹلزم کی گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران کی جو کارکردگی ہے اس پر اب سوال کھڑے ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ اب یہ نظام بھی اپنی موت کی جانب جا رہا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم کیپٹلزم کے اسی بحران پر گفتگو کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس بحران سے نکلنے کا راستہ کیا ہے اور ہمارے پاس اس کے متبادل کیا موجود ہیں۔ اس موضوع پر ہمارے ساتھ گفتگو اور ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں معروف دانشور اور کالم نگار جناب شاہ نواز فاروقی صاحب۔ بہت شکریہ شاہ نواز صاحب۔ شاہ نواز صاحب، یہ فرمائیے گا کہ سرمایہ دارانہ نظام کی پیدائش اور اس کے بنیادی خط و خال کیا ہیں اور یہ کس طرح سے ایوالو ہوا ہے؟ جی دیکھیے، سرمایہ دارانہ نظام کی ایک ڈیفینیشن سوشلسٹ کانٹیکسٹ میں بیان ہوئی ہے جو ٹیکنیکل ہے، لیکن مطلب اس کو ہسٹوریکلی ہم امپورٹنٹ سمجھتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام ایک ایسا بندوبست ہے کہ جس میں فرد کی لامحدود ملکیت کا تصور اور اس کے سرمایہ کے لامحدود تصرف کا تصور پایا جاتا ہے۔ یہ اس کی ٹیکنیکل ڈیفینیشن ہے، اور یہ اتنی سی ڈیفینیشن جو ہے وہ اس کے لیے کفایت کرتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس کے مقابلے پر جو سوشلسٹ آرڈر تھا، جو سوشلسٹ سسٹم تھا، اس میں اس کی ڈیفینیشن یہ تھی کہ وہ ایک ایسا نظام ہے کہ جس میں ملکیت فرد کے بجائے ریاست کے ہاتھ میں دے دی گئی تھی، کہ جو ریاست کے مجموعی وسائل ہیں وہ ریاست کے پاس ہوں گے، افراد کے پاس نہیں ہوں گے، اور ریاست ہی طے کرے گی کہ وہ کس طرح سے ڈسٹریبیوٹ ہوں گے، اور اس پر سب کا مساوی اور یکساں حق ہوگا۔ یہ ٹیکنیکل اس کی ڈیفینیشن ہے۔ لیکن جو اسلامی کانٹیکسٹ ہے، اگر آپ اس میں دیکھیں اور اس میں بیان کریں سرمایہ دارانہ نظام کو اور اس کے خد و خال کو، تو مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قول یاد آتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پیسے کی محبت بری چیز ہے، لیکن انسانوں نے اس ڈیفینیشن کو تبدیل کر لیا اور انہوں نے کہا کہ پیسہ بری چیز ہے، یعنی پیسے کی محبت کے تصور کو انہوں نے منہا کر دیا اور کہا کہ پیسہ فی نفس ہی بری چیز ہے۔ تو اگر آپ اس کو دیکھیں کہ اس میں جو تغیر واقع ہوا وہ کیا واقع ہوا، وہ یہ ہوا کہ پیسے کی محبت کا جب آپ ذکر کرتے ہیں تو پھر ساری رسپانسبلٹی انسان کے اوپر عائد ہو جاتی ہے۔ ظاہر محبت تو اسی کے اندر پیدا ہو رہی ہے نا، پیسہ برا نہیں ہوا بلکہ انسان برا ہوا۔ تو انسان نے کیا کیا، اس ڈیفینیشن کو تبدیل کر کے اپنا جو برڈن تھا وہ پیسے کے اوپر شفٹ کر دیا اس نے، کہ پیسہ رسپانسبل ہے، جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں سوسائٹی کے اندر، افراد کے اندر، اس کے لیے پیسہ ذمہ دار ہے، فرد ذمہ دار نہیں ہے۔ تو ایک اس کو ڈیفائن کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ ایک طریقہ اس کو ڈیفائن کرنے کا یہ ہے کہ کیپٹلسٹ آرڈر ایک ایسا آرڈر ہے کہ جس میں سرمایہ مرکز ہے ہر چیز کا، مطلب وہ نعوذ باللہ من ذالک خدا کی حیثیت رکھتا ہے، وہ کعبہ ہے، وہ رسالت کے منصب پر فائز ایک چیز ہے، اور وہی خیر و شر کے تمام تصورات کو ڈیفائن کرنے والی حقیقت ہے، اور پوری زندگی سرمایہ کے گرد گھومتی ہے، یعنی آپ کی انفرادی زندگی بھی اور اجتماعی زندگی بھی۔ یہ کیپٹلسٹ آرڈر کو ڈیفائن کرنے کی ایک اور صورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ ڈیفینیشنز ہیں کہ جو موجودہ گلوبل پرسپیکٹیو ہے، جو ہمارا اسلامی تناظر ہے، اس کے لیے زیادہ کفایت کرتی ہیں۔ شاہ نواز صاحب، سرمایہ دارانہ نظام اس وقت جو ہے بحران کا شکار ہے، اور ہمارے ہاں جو ہے اس پر تنقید بھی کی جاتی ہے۔ اس حوالے سے ذرا اس کی وضاحت کیجیے گا، کیا یہ واقعی بحران جو ہے بہت شدید ہے؟ جی، بحران تو بہت شدید ہے، اور ہمارے ہاں اس کی تنقید کی بھی ایک تاریخ ہے۔ میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ علامہ اقبال وہ پہلی شخصیت ہیں ہماری تاریخ میں کہ جنہوں نے کیپٹلسٹ آرڈر کی ایک تنقید لکھی، اور انہوں نے فرمایا کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ یعنی انہوں نے پورے کیپٹلسٹ آرڈر کی موت کا گویا ایک طرح سے اعلان کیا یا اس کی ایک پیشگوئی کی۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ اقبال نے جو اس اپنے شعر کے اندر خنجر کا لفظ استعمال کیا ہے، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، تو کیپٹلسٹ آرڈر کا خنجر کیا ہے، اس کی وضاحت بھی خود اقبال نے کی ہے۔ اقبال نے کہا ہے، نظام مغرب ہے تاجرانہ، نظام مشرق ہے راہبانہ، وہاں دیگرگوں ہے لہجہ لہجہ، یہاں بدلتا نہیں زمانہ۔ تو انہوں نے مطلب یہ کہا کہ جو سرمایہ ہے اور سرمایہ کی محبت ہے، یہ کیپٹلسٹ آرڈر کا وہ خنجر ہے کہ جس سے مغربی تہذیب خودکشی کرے گی۔ اور ان کو اس بات کا اتنا یقین تھا کہ انہوں نے بہت سرشاری کے ساتھ یہ بات کہی ہے کہ دیا گیا دور سرمایہ داری گیا،
تماشا دکھا کر مداری گیا. اقبال یہ بات آج سے 1 صدی پہلے کہہ رہے تھے, یعنی کیپٹلزم کے خلاف تو احتجاج اب شروع ہوا ہے, لیکن وہ 1 صدی پہلے یہ بات کہہ چکے تھے کہ کیپٹلسٹ آرڈر جو ہے وہ مارج خطرے میں ہے اور بحران سے دوچار ہونے کے قریب ہے. پھر اقبال کی بات جو بہت ہی امپورٹنٹ پرسنالٹی منظر عام پر آئیں وہ مولانا مودودی ہیں. انہوں نے بہت وضاحت سے اور بہت صراحت سے یہ بات کہی کہ وہ زمانہ دور نہیں ہے, ایک وقت آئے گا کہ جب سوشلزم کو ماسکو کے اندر پناہ نہیں ملے گی, اور جو کیپٹلسٹ آرڈر ہے, سرمایہ دارانہ نظام ہے, سوشل سسٹم ہے اس کو امریکہ, واشنگٹن اور پیرس اور لندن کے اندر اس کو پناہ نہیں ملے گی, اس کی سڑکوں پر وہ یکا و تنہا ہوگا. تو اس وقت جو صورتحال آپ کے سامنے ہے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ پیشن گوئیاں ہمارے یہاں پہلے سے موجود نہیں ہیں, اور ان کے بعد بھی کئی لوگ آئے ہیں. مثلا مجھے سلیم احمد کا ایک شعر یاد آ رہا ہے. سلیم احمد نے کہا ہے کہ یہی زر ایک دن اہل ہوس کا خون چاٹے گا, لگا رکھیں وہ کچھ دن اور اس کتے کو روٹی پر. تو مطلب یہ ہمارے ہاں ایک پورا تسلسل ہے, تاریخی تسلسل ہے اور تاریخی پرسپیکٹیو موجود ہے جس میں کیپٹلزم کے سسٹم کو دیکھا گیا ہے اور اس کی کمزوریوں کو بیان کیا گیا ہے اور اس کا ایک محاکمہ کیا گیا ہے. تو اس میں کیپٹلسٹ آرڈر کے موجودہ بحران میں دنیا کے لیے کوئی نیاپن ہوگا, لیکن جہاں تک امت مسلمہ بالخصوص بر صغیر کی ملت اسلامیہ کا تعلق ہے اس میں اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. ہمارے لیے کیپٹلزم کے بحران کی پیشن گوئی بہت عرصے سے کی جا رہی ہے. علامہ اقبال سے یہ سلسلہ شروع ہوا, مولانا مودودی سے سلسلہ آگے بڑھا, اور اب تک اس میں کئی ایسے نام ہیں کہ جو اس حوالے سے ہماری رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے رہے. یہ بتائیے کہ معاشی, یہ صرف سرمایہ داری معاشی نظام ہے یا باقاعدہ اس کا کوئی یہ تہذیب ہے, اس کا کوئی اخلاقی نظام بھی رکھتی ہے, یہ اس میں دیگر زندگی کے دیگر جو پہلو ہیں ان کو بھی کور کیا ہے, اس کا کیا وہ ہے؟ جی ظاہر ہے کہ یہ محض ایک معاشی نظام نہیں ہے بلکہ ایک پورا تہذیبی بندوبست ہے, اور کیپٹلسٹ آرڈر نے اپنا ایک تصور حیات اور اپنا ایک تصور کائنات اور اپنا ایک تصور انسان تخلیق کیا ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو کیپٹلسٹ آرڈر ہے اس کا ایک تصور انسان ہے, اور تصور انسان کا مفہوم یہ ہے کہ انسان ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو یعنی جسم سے آگے اس کا کوئی وجود نہیں ہے. مطلب جسم ہی الٹیمیٹ ریالٹی ہے, نہ وہ اسپرٹ کے قائل ہیں نہ وہ نفس کے قائل ہیں, یہ ان کا تصور انسان ہے. اسی طرح وہ جمہوریت کا ایک مخصوص تصور رکھتے ہیں, فرد کی آزادی کا ایک مخصوص تصور رکھتے ہیں, مساوات کا ان کے ہاں ایک خاص تصور ہے, اور اسی بنیاد پر انہوں نے سسٹم پورا بلڈ کیا ہے. مطلب کیپٹلسٹ آرڈر کی جو کامیابی ہے وہ یہ ہے, اور مغرب کی جو کامیابی یہ ہے کہ وہ باطل پر کھڑے ہوئے ہیں, لیکن انہوں نے اپنے باطل کو سسٹمیٹائز کر لیا اور ایک پورے نظام کی اور ایک پوری تہذیب کی شکل انہوں نے دے لی. بس ہم اس کو دیکھتے ہیں کس طرح سے, ہم اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں سرمایہ سے جو ہماری ریلیشن شپ کی نوعیت ہے اس کے حوالے سے 2 مثالیں پائی جاتی ہیں. مثلا ہمارے یہاں ایک مثال حضرت عثمان غنی کی ہے کہ جو بہت زیادہ مالدار آدمی تھے, لیکن ان کے لیے جو سرمایہ تھا وہ محض ایک ایسی چیز تھی کہ جو ضرورت پوری کرنے سے عبارت تھی, یعنی وہ ضرورت پوری کرنے والی ایک چیز تھی. اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی نے اسلام کی سربلندی کے لیے, مسلمانوں کی فلاح کے لیے اپنے سرمایہ کو بے پناہ استعمال کیا, اور اسی کی بنیاد پر وہ غنی کہلائے, اور ان کے بہت بلند مدارج اور مراتب جو ہیں اس سے وجود میں آئے. دوسری طرف مثال ہے اس کی, جو بدترین مثال ہے, جو کیپٹلسٹ فریم ورک کے اندر آنے والی مثال ہے, وہ ہے قارون کی. قارون دولت کی محبت میں سر سے پاؤں تک ڈوبا ہوا ایک آدمی ہے, اور وہ سرمایہ سے اس کی زندگی شروع ہوئی, سرمایہ کے دائرے کے اندر اس کی زندگی آگے بڑھی, اور سرمایہ پر ہی اس کی زندگی ختم ہوئی, اور وہی اس کی تباہی اور بربادی کا سبب بنا, اور اس سے اس کی دنیا بھی خراب ہوئی اور آخرت بھی خراب ہوئی. یعنی سرمایہ بجائے اس کے کہ سرمایہ کو آپ ڈکٹیٹ کر رہے ہوں, سرمایہ آپ کو ڈکٹیٹ کرنے لگے, تو پھر وہ خیر کی قوت نہیں رہتا بلکہ وہ شر کی قوت بن جاتا ہے, اور اس سے انفرادی زندگی بھی جو ہے وہ تباہی اور بربادی کا شکار ہوتی ہے, اور اجتماعی زندگی بھی تباہی اور بربادی کا شکار ہوتی ہے, اور بین الاقوامی زندگی بھی اس سے متاثر ہوتی ہے. یہ ہمارا پرسپیکٹیو ہے اس کے حوالے سے. اچھا شاہنواز صاحب, اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے, جیسے آپ نے بتایا کہ ہماری ایک کیپٹلسٹ نظام پہ تنقید کی ایک تاریخ موجود ہے. جیسے علامہ اقبال نے 100 سال پہلے اس کے حوالے سے کچھ تحفظات کا اظہار کیا, پھر مولانا مودودی نے اس کو مزید ڈیٹیل میں بیان کیا, لیکن نظر کچھ اس طرح سے آتا ہے کہ 100 سال کے عرصے میں اس سسٹم نے بھی اپنے آپ کو ریفارم کیا ہے اور کچھ ایسی شکل پیدا کر لی ہے کہ وہ منہدم ہونے کے بجائے اپنے ڈیوریشن کو پرولونگ کر رہا ہے یا اپنے آپ کو تبدیل کر کے دوبارہ مستحکم ہو رہا ہے. تو کیا یہ تاثر درست ہے؟
جی، کیپٹلسٹ آرڈر کے اندر جو بہت سارے کمالات ہیں اس میں سے ایک کمال یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ریفارم کرنے کی زبردست صلاحیت کا حامل ہے، اور اس کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ جب اس کو سوشلسٹ آرڈر کا خطرہ لاحق ہوا تو آپ کو معلوم ہے کہ سوشلسٹ آرڈر کی ایمرجنس سے پہلے، اس کے ظہور سے پہلے، جو کیپٹلسٹ آرڈر تھا وہ سر تاپا ایک استحصالی بندوبست تھا، یعنی اس کے اندر محنت کشوں کے اوقات کار کا کوئی تعین نہیں تھا، ان کی تنخواہوں کا کوئی نظام وضع نہیں کیا گیا تھا، اسی طرح ان کی چھٹی کا تعطیل کا کوئی تصور موجود نہیں تھا، اسی طرح محنت کشوں ان کے بیوی بچوں کی علاج معالجے کا یا تعلیم کا کوئی بندوبست اس کے اندر موجود نہیں تھا، ان کو انجمن سازی کا حق نہیں دیا گیا تھا، ان کو ہڑتال کا حق حاصل نہیں تھا، وہ اپنے کم مشاہرے کے اوپر احتجاج نہیں کر سکتے تھے، نہ ان کی اس صورتحال کی کوئی داد تھی، نہ کوئی فریاد تھی، نہ کوئی قانون ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے موجود تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن جب سوشلسٹ آرڈر ان کے سامنے آیا اور ان کو یہ لگا کہ سوشلسٹ آرڈر جو ہے، آپ کو معلوم ہے کہ سوشلسٹ انقلاب روس میں برپا ہوا، لیکن وہ روس تک محدود نہیں رہا، پھر چین کے اندر برپا ہوا اور پھر وہ چین تک بھی محدود نہیں رہا بلکہ وہ ایکسپورٹ ہوا، پورا مشرقی یورپ اس کی زد میں آ گیا، اور یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ مغربی یورپ بھی اس کی زد میں آ جائے گا، کیونکہ تمام مغربی یورپ کے اندر جو ملک موجود تھے اس کے اندر بھی کمیونسٹ پارٹیاں جو ہیں وہ وجود میں آ گئی تھیں، آپ کو معلوم ہے۔ لاطینی امریکہ پورا کا پورا جو ہے کمیونسٹ ہو گیا، مشرقی خطے کے بہت سارے اور ملک بشمول ہندوستان کے، پاکستان کے، وہ بھی جو بائیں بازو کی پالیٹکس تھی اس سے بہت شدید طور پر متاثر ہوئے، تو یہ لگا کہ جیسے پوری دنیا سوشلسٹ آرڈر کے دائرے میں چلی جائے گی۔ تو اس خوف کے پیش نظر جب اس کیپٹلسٹ آرڈر کو یہ لگا کہ سوشلزم ایک متبادل نظام بن کر ابھر رہا ہے، تو اس نے اپنے آپ کو ریفارم کیا، اور وہ فلاحی ریاست کا تصور پیش ہوا کہ جو مغربی جمہوریت کا اور مغربی سرمایہ دار نظام کا تغرۂ امتیاز سمجھا جاتا رہا ہے، کہ ایک ایسی ریاست کا تصور کہ جس میں فرد کی مادی فلاح اور بہبود کا مکمل بندوبست کیا گیا۔ تو انہوں نے پھر، آپ کو معلوم ہے کہ اوقات کار بھی مقرر کیے، پھر انہوں نے تنخواہوں کا ایک باضابطہ نظام بھی وضع کیا، پھر انہوں نے کارکنوں کو اپنے منافع کے اندر شریک کرنے کی صورت بھی نکالی، ان کے لیے تعلیم کا اور مطلب علاج معالجے کی سہولتوں کا بھی اہتمام کیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر بڑی زبردست صلاحیت یہ پائی جاتی ہے اپنے آپ کو ریفارم کرنے کی، لیکن مشکل یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی کیپٹلسٹ آرڈر منہدم ہوا، روس 1970 کی دہائی کے اواخر میں افغانستان کے اندر در آیا، اور یہاں اس کو اسلام کے تصور جہاد اور مسلمانوں کے شوق شہادت سے مارکا درپیش ہوا، اور اس میں وہ بہت بری طرح سے پسپا ہوا، بہت بری طرح سے پٹ گیا، یہاں تک کہ سوویت یونین ٹوٹ گیا اور اس کا جو سوشلسٹ آرڈر تھا وہ بکھر گیا، اور پوری دنیا سوشلزم سے آزاد ہو گئی، اور سوشلزم جو تھا وہ اس روئے زمین سے فنا ہو گیا۔ جیسے ہی یہ خطرہ کیپٹلسٹ آرڈر کے سر سے ٹلا، اس نے فوراً اپنی اس ابتدا کی طرف مراجعت شروع کی کہ جس سے کہ جو کہ سرتاپا منفی تھی۔ چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو گزشتہ 20 سال کا منظرنامہ ہے، اس میں جو یورپ کی فلاحی ریاست ہے، اس نے وہ سہولتیں، وہ رعایتیں، وہ مراعات جو اس نے اپنے محنت کشوں کو فراہم کی ہوئی تھی، وہ رفتہ رفتہ وڈرا کرنی شروع کی ہوئی ہیں۔ تو اس وقت جو آپ پوری مغربی دنیا کے اندر کیپٹلسٹ آرڈر کے خلاف مہم دیکھ رہے ہیں، ایک احتجاج کی صورت دیکھ رہے ہیں، تو اس میں اس کا بہت زیادہ حصہ ہے اس بات کا کہ وہ تمام رعایتیں، وہ تمام سہولتیں، وہ تمام مراعات جو انہوں نے اپنے محنت کشوں کو فراہم کی گئی تھی، وہ وڈرا کی جا رہی ہیں، اور اس کے نتیجے میں ایک معاشی ناہمواری، ایک سماجی ناہمواری ان کی زندگی کے اندر آ گئی ہے، اور اس کے حوالے سے وہاں پر احتجاج کی ایک بہت زبردست صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ یہاں ایک مختصر سا وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آئیں۔